الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہم اکٹھے تھے، اس ربیع الاول کا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، اس ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہم سے چلے گئے۔ کوئی کرونا کی بیماری میں مبتلا ہو کے چلا گیا، کوئی زلزلے میں چلا گیا، کوئی فائرنگ سے فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یعنی کوئی بہانہ بن گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی چیز بہانہ بن جاتا ہے۔ پتا درخت سے گرتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ بھی درخت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ انسان، یہ بھی سارے پتوں کی مثال ہے۔ اور یہ میں آپ کو اصل میں پشتو کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وقت چی پورشی سبانشی دجون پانا یہ پون کی درنشی، کہ کہتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو جائے کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے اور اس کی زندگی کا پتا درخت پہ باری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے سب دعا کرے کہ وہ کام ہمارے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے لے جس سے اللہ راضی ہو، ورنہ کام تو ہر کوئی کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر بعد میں ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب پیٹ میں حرام ہو دعائیں کیسے قبول ہو؟ یہ تو شکر یہ کرے کہ پیٹ میں حرام ہو، زمین میں دست نہ جائے۔ ہم تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا نا۔ اب اس مہینے میں سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، تو جب یہ آتا ہے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پورے سال
پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو تم بھی تھوڑے سے بھوکے رہ کر تاکہ تمہیں بھی احساس ہو، تاکہ تمہیں بھی کیا ہو، اور اپنے مال میں، اعمال میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو کیا سبق ہمیں دیتا ہے؟ جس طرح محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں سبق دیتا ہے کہ قربانی کوئی بھی ہو اسے دریغ نہیں کرنی، چاہے جان چلی جائے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم پورے 11 مہینے میں سنتوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ان عمل کرتے ہیں سنت کے خلاف، نماز پڑھتے ہیں سنت کے خلاف، کھانا کھاتے ہیں سنت کے خلاف، کپڑے پہنتے ہیں سنت کے خلاف، شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں سنت کے خلاف، جوتا پہنتے ہیں سنت کے خلاف، پانی پیتے ہیں سنت کے خلاف، کسی سے بات بھی کرنی ہو تو گالیوں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مقصد وہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے، اور پوری دنیا میں جب جہالت کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے وہ ہدایت کے نور اور روشنی میں کیسے تبدیل ہو گئے، اور ساری یہ پوری دنیا بنتی ہی نہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہر سال ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ سبق سکھا کے پھر اگلے سال کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ اگر ہم نے کھانا ہے تو آپ بولے کس کے مطابق کھائیں گے؟ ہم پانی پئیں گے تو کیسے پئیں گے؟ ہم کسی سے گفتگو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ شروع کس طرح کریں گے؟ السلام علیکم، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ اب یہاں سے کوئی اٹھے کہ کوئی نئی بات بتاؤ مولوی صاحب، تو پھر آپ مہینہ نیا لے آؤ، 13واں مہینہ لے آؤ تو میں نئی بات بتا دوں گا۔ تو اب ربیع الاول ہر سال آتا ہے تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو سنتیں ہم بھول گئے ان کو ہم دہرائیں، ان کو ہم کیا کریں؟ دہرائیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری نجات بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف۔ وہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود سلام بھیجو۔ تو الحمدللہ ہم نے ابھی درود اور نماز میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ، مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بار بار نام آئے پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے گناہگار نہیں ہوگا۔ تو درود شریف یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اور درود شریف سنت ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس نے مجھ پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھی اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کا نظر کرے گا۔ تو سنت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم اتنے دور ہو چکے ہیں نیک اعمال سے، اللہ سے، تو اس کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ، وسیلہ وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ہم اللہ کے کیا ہوں گے؟ اور یہ نجات بھی ہے۔ درود شریف کا پڑھنا کیا ہے؟ کیسے؟ اس دن میں نے درس حدیث میں یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ قیامت والے دن یا پل صراط پہ ایک نور، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا اور بار بار گر رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا، اتنے میں درود شریف آئی، اس کو سہارا دیا اور پل صراط پل پہ تیزی سے اس کو پار کروایا۔ اور ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ قیامت والے دن ایک بندے کے اعمال برے زیادہ ہو جائیں گے، نیک اعمال کم ہو جائیں گے۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جیب سے کوئی پرچی نکال کر اس کے نیکیوں والے پلے میں رکھیں گے، وہ پلہ باری ہو جائے گا۔ بعد میں یہ پوچھے گا کہ یہ کیا تھا، تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا وہ درود شریف تھا جو آپ پڑھتے تھے، آج آپ کے کام آیا۔ ایک درود شریف اور دوسرا دعا مانگا کرے، کیونکہ وہ دعا قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو جو مانگو وہی مل جائے، یا وہی تو نہ ملے لیکن کوئی مصیبت آفت آ رہی ہے وہ ٹل جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن ایک بندے کا پلہ گناہوں کا زیادہ ہو جائے گا، نیکیوں کا کم ہو جائے گا، اچانک اس کے پلے میں نیکیاں رکھ دی جائے گی، وہ نیکیوں کا پلہ باری ہو جائے گا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے دنیا میں مانگی تھی، اس وقت تو قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کے لیے یہ آخرت کا کیا بن گیا۔ تو آج ربیع الاول کا جو مہینہ آیا، اس مناسبت سے میں صرف ایک ہی موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں۔ جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن ہمیں تو درود کا نہیں پتہ، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو، میرے ساتھ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ درود شریف کیسے پڑھو، اس طرح پڑھو۔ اب عربی، درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ صلاۃ ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی اگر آپ دیکھیں کئی معنی آتے ہیں، لیکن پھر ہم معنی کیسے پتہ کریں گے کہ اس کا یہاں پر کیا معنی ہے، یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ تو آپ نسبت دیکھو کہ صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے۔ اگر صلاۃ کی نسبت ہو رہی ہو اللہ کی طرف،
تو اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے رحمت. صلاۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رحمت. یہ تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن چلو. اگر صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف, تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر صلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ تسبیح و تحلیل. کیا ہوگا؟ یا مغفرت. کیا ترجمہ کریں گے؟ مغفرت. اللہ درود بھیجتا ہے, کیا مطلب؟ اللہ رحمت برساتا ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ درود بھیجو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ کہ اللہ رحم کرو, جو درجہ وہ زیادہ کرے, یا جو مقام محمود کا وعدہ کیا ہے اس پہ پہنچا دے. جو مقام محمود اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کرے. تو اگر نسبت اللہ کی طرف ہو صلاۃ کا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ رحمت. اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو کیا ہوگا؟ مغفرت. اب جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مغفرت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے نہیں, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ درجات میں زیادتی کی دعا کرتے ہیں. اور اگر نسبت صلاۃ کی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو اس کا مطلب ہوگا درود شریف. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اگر اس کی نسبت ہو چرند اور پرند کی طرف تو پھر اس کا ترجمہ اور معنی ہے تسبیح اور تحلیل, ثنا. اور اگر صلاۃ کی نسبت ہو بندوں کی طرف تو پھر اس کا ترجمہ ہے نماز, عبادت. نماز, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. تو صلاۃ لفظ کے کئی معانی آتے ہیں. ٹائم پورا ہو بتا دیں. اچھا, یہ جو آیت ہے یہ ہم بار بار جمعے کے دن خطبے میں سنتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھو, اللہ رب العزت اور فرشتے یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو وہاں پر فرشتوں اور اللہ رب العزت کا جو تذکرہ ہے وہاں پر سلام نہیں ہے, لیکن جب مومنوں کی طرف نسبت ہے, حکم دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے سلام بھی بھیجو درود بھی بھیجو. صلاۃ و سلام, اس کا کیا مطلب؟ ایک بات یاد رکھیں, سلام کا معنی ہے ماننا, تابعداری کرنا. ماننا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو مان کر چلے. اب اللہ رب العزت اگر وہاں پر یہ آ جائے کہ اللہ رب العزت سلام بھی کیا مطلب؟ کیا اللہ رب العزت تابعداری کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی؟ معنی سارا غلط ہو جائے گا. اور فرشتوں کا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی. اور ایک اور بات, بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اپنے گھروں میں درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں. مساجد میں درود شریف کا کیا کرتے ہیں؟ یا وہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
بعض لوگ کسی خاص مقصد کے لیے وہ کرواتے ہیں، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو، اتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھو۔ قرآن اور حدیث میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو گے تو یہ کام تمہارا ہوگا، اتنی مرتبہ یہ پڑھو گے تو یہ کام تمہارا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے؟ سب بولو نا، اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے؟ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ نیک کام کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے؟ اور اس دن ہم نے درس قرآن میں کیا کہا تھا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ اور اس کا کیا معنی کیا تھا؟ کہ وہ نیک اعمال جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائے، جس کے ذریعے آپ اللہ کے۔ تو اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے، اور اگر کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہے یا سورۃ یاسین پڑھتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، سورۃ المزمل پڑھتا ہے، کوئی بھی سورت کہیں سے بھی قرآن مجید، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، تو وہ نیک کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اور اس نیک کام کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے، تو جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا اوپر زیادہ نظر کرم کرتا ہے، تو پھر بندہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، رکا ہوا ہے، میں اس مصیبت میں ہوں، یہ ختم کر دے، میں اس بیماری میں ہوں، اس سے شفا دے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اوپر وہ رحم کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق کا اظہار ہو، کیونکہ ہم تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو سب اپنے اپنے انداز میں عشق کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ لوگ اس کا اظہار، ہاں مجازی عاشق ہو تو پھر اس کے ہونٹ ایسے ہے، اس کے ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا وہ ملا لیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم عشق کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب ہمیں اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ہم اب اظہار بھی، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی سنت ہو، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہو اتنے کنجوس بندے ہو، اچھا اس پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے سنتوں پر۔ اور جو جتنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں پہ عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا۔ اب ایک بندہ ہے سنت کا خلاف کر رہا ہے اور کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق ہوں۔ کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق ہے کہ اس کے خلاف کر رہا ہے؟ حالانکہ معشوق کی تو ہر ادا عاشق کو کیا ہوتی ہے؟ محبوبہ اور پسند ہوتی ہے۔ اور یہ عجیب عاشق ہے، پانی بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا ہوا ہے، جانور کی طرح ایک ہی ساتھ میں ہڑپ کر دیا، نہ شروع میں بسم اللہ نہ آخر میں الحمدللہ، اور میں کیا ہوں؟ میں عاشق رسول۔ اللہ معاف فرمائے۔ کھانا کھاتا ہے جانوروں کی طرح، جو آیا پیٹ میں پھینک دیا، نہ بیٹھنا سنتوں کے مطابق، نہ شروع کرنا، اور پلیٹ میں جو زیادہ بہتر تھا وہ سب سے پہلے کھا لیا، اور پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی سنت ہمارے سامنے آ جائے اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔